آداب ناظرین، ملی خبر کے اردو نشریات میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان فضل المبین۔ جمعیت علماء بہار نے 24 نومبر 2024 کو پٹنہ کے گاندھی میدان میں واقع باپو سبھاگار میں تحفظ آئین ہند و قومی یکجہتی کے نام سے ایک عظیم الشان اجلاس عام کرنے کا فیصلہ لیا ہے۔ جمعیت علماء بہار کے ذمہ داروں نے بتایا کہ اس اجلاس کا مقصد ملک میں جاری فاشزم، آئین کے خلاف ورزیوں اور ایک خاص طبقے کے خلاف منظم سازشوں کے خلاف آواز بلند کرنا ہے۔ اجلاس کا مقصد ملک میں جمہوریت کو فروغ دینا اور آئین کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے، ساتھ ہی امن، ہم آہنگی اور بھائی چارے اور محبت کی صدیوں پرانی روایت کو پھر سے زندہ کرنا ہے۔ ملی جانکاری کے مطابق اجلاس میں بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار، لوک جن شکتی پارٹی کے راشٹریہ ادھیکش مرکزی وزیر چراغ پاسوان کو بھی مدعو کیا گیا ہے اور امید جتائی جا رہی ہے کہ یہ دونوں اس اجلاس میں شریک ہوں گے۔ نتیش کمار اور چراغ پاسوان کی شرکت سے ہندوستانی سیاست میں ابال آنا لازمی ہے، کیونکہ ہندوستان کی سبھی وپکشی پارٹیاں وقف سنشودھن بل کی مخالفت کر رہی ہے اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جمعیت علماء ہند اسے تحریک بنا کر میدان میں ہے۔ یہاں تک کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری مولانا عمرین محفوظ رحمانی نے بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار اور آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو کو وارننگ بھی دے ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ ان دونوں حضرات کو اس پر غور فکر کرنی چاہیے اور بی جے پی کے ذریعے لائے جا رہے اس بل کا ویرودھ کرنا چاہیے۔ وہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر قاسم رسول الیاس نے ایک پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے کہا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کسی بھی انتخابی سیاست سے دور رہتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کا اقلیتوں کے ساتھ بہتر سلوک رہا ہے اور نفرت کی سیاست سے ہمیشہ دور رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ وہ وقت ترمیمی بل پر غور و فکر کریں گے اور اسے واپس کرانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، کیونکہ وقف ترمیمی بل اوقاف کی جائیداد کو ہڑپنے کا ایک نیا طریقہ ہے۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ جمعیت علماء ہند کا آئین بچاؤ کنونشن دہلی کے اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں منعقد ہوا تھا، جس میں لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی تھی۔ اجلاس میں وقف املاک کی حفاظت پر بھی تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی۔ جمعیت علماء ہند کے صدر امیر الہند مولانا سید ارشد مدنی نے کہا کہ وقف املاک کو ہتھیانے کی سازش کی جا رہی ہے، جس کا جمعیت علماء بھرپور مقابلہ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ وقف ترمیمی بل کی آڑ میں وقف املاک پر قبضہ کرنے اور ہمیں ہماری بیش قیمتی وراثت سے محروم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، اس کا پردہ فاش کیا جانا ضروری ہے۔ اس اجلاس میں مولانا سید ارشد مدنی نے بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار اور آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو کو سوچنے سمجھنے کی بھی نصیحت دے ڈالی۔ اجلاس کی بھیڑ کو دیکھ کر اقتدار میں بیٹھی پارٹیوں کی بے چینی بڑھ گئی۔ ان کی طرف سے اس اجلاس پر بیان آنے شروع ہو گئے۔ مرکزی وزیر بہار کے فائر برانڈ نیتا گری راج سنگھ نے ایک عجیب و غریب ٹپنی کر ڈالی اور پھر نفرت انگیز بیان دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ ارشد مدنی نے 5 لاکھ مسلمانوں کو جمع نہیں کیا بلکہ ہندوؤں کو چنوتی دیے ہیں۔ یہ سب کانگریس کے دیکھ ریکھ میں ہو رہا ہے، جس پر بہت سے مسلم اسکالر نے گری راج سنگھ کے اس بیان کی مذمت کی اور گری راج سنگھ سے کہا تھا کہ مولانا ارشد مدنی کے والد حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، جو کہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں اہم کردار ادا کیے تھے، ان کی شخصیت کو جاننے اور سمجھنے کی بھی نصیحت ہے۔ پہلے ان کی شخصیت کو جانیں، پھر اس پر تبصرہ کریں۔ گری راج سنگھ سے لوگوں نے کہا کہ آپ کے گھر والوں نے ملک کی آزادی میں حصہ لیا یا نہیں لیا ہمیں نہیں معلوم، لیکن مولانا ارشد مدنی کے والد صاحب نے جنگ آزادی میں حصہ لیا تھا اور ہندوستان کے تاریخ میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جمعیت علماء ہند نے بھی آزادی میں اہم کردار ادا کیا تھا، انہیں پہلے تاریخ جاننی چاہیے پھر بات بولنی چاہیے۔ ایک بار پھر آپ کو بتا دوں کہ جمعیت علماء بہار کے زیر اہتمام تحفظ آئین ہند و قومی یکجہتی کانفرنس باپو سبھاگار گاندھی میدان پٹنہ میں منعقد ہو رہا ہے، جس کی صدارت حضرت مولانا سید ارشد مدنی کریں گے، جو کہ جمعیت علماء ہند کے صدر ہیں۔ جمعیت علماء بہار کے ذمہ داروں نے بہار کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ کثیر تعداد میں شریک ہوں اور اس اجلاس کو کامیاب بنائیں۔ آج کے اردو نشریات میں بس اتنا ہی۔
اس خاص رپورٹ کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، بہت بہت شکریہ۔